السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، مختلف مسائل کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں۔ اپنے پچھلے شوز میں ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ کراچی شہر میں خاص طور پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جو پولیس حکام ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو حکومتی اراکین ہیں ان کی طرف سے بھی یہ دعوے تو ضرور کیے گئے، پولیس کو ہدایت تو ضرور دی گئیں، نوٹسز تو ضرور لیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ فوری طور پر اس پر ایکشن کریں اور ڈکیتوں کے خلاف کارروائیاں کریں، لیکن ڈکیتوں کی کارروائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی اور دن بدن ایسے افسوسناک واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ جب بندہ اس کا سنتا ہے یا اس کی کوئی ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک ویڈیو آئی منظر عام پر جس میں ایک ماں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہی تھی اور وہاں پر موٹر سائیکل سوار ڈکیت وہاں پہنچے اور انہوں نے ان سے لوٹ مار کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ کہ سی سی ٹی وی فوٹیج تھی لیکن ان کے حرکات و سکنات سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ انہیں کس قدر اس سے صدمہ ہوا۔ اور ابھی پرسوں ہی ایک اور ویڈیو میرے پاس بھیجی کچھ لوگوں نے اور اس میں ایک رائڈر بیچارہ جو اپنی حق حلال کی محنت کی کمائی کر رہا تھا، جو محنت سے جاتا ہے اور جگہ جگہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے ڈلیوری کرتا ہے اور اسے اس کے کچھ پیسے ملتے ہیں اور اس سے بھی ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی اور اس بیچارے کو بھی نہیں چھوڑا، بائک پر وہ پہنچا تھا اور اس سے موبائل بھی لے لیا اور حتیٰ کہ اس کا جو بیگ تھا جس میں عموماً سامان ڈلیور کرتے ہیں وہ تک بھی لے گئے۔ تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ صرف چینا جپٹی پہ ہی اکتفا نہیں کرتے ڈکیت، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی مزاحمت کرے یا کوئی مزاحمت نہ کرے تب بھی اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ شہر میں تو کسی کی جان جو ہے ایسا لگتا ہے کہ محفوظ نہیں ہے، صرف محفوظ ہیں تو عمرہ محفوظ ہیں، صرف محفوظ ہیں تو حکومتی عہدیداران محفوظ ہیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ پولیس گارڈ لے کے گھومتے ہیں یا جو عمرہ ہیں وہ اپنے ساتھ پرائیویٹ گارڈ لے کے گھومتے ہیں، ڈبل کیبن میں گھوم رہے ہوتے ہیں، پیچھے 4 گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں، اندر 2 گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں تو ڈکیت نہیں جائیں گے نا، ڈکیت تو جائیں گے نہتے شہریوں کی طرف۔ تو جو نہتے شہری ہیں ان کی زندگی کا تحفظ جو ہے وہ کرنے میں ادارے ناکام نظر آ رہے ہیں اور اس پر کوئی مؤثر حکمت عملی بھی سامنے نظر نہیں آ رہی ہے۔ پولیس فورس میں بھی فورس کے اندر فورس بنانا، پھر ایک یونٹ بنانا اور پھر اس طرح سے اس کو پولیس کو مزید نفری کو ڈیوائیڈ کرتے رہنا ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس کے لیے مؤثر اقدامات جو ہیں وہ اداروں کو کرنے ہوں گے۔ ناظرین، یہاں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے مہمانوں سے بھی آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے تھے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور اسی دوران ہی کچھ روز پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک مسیحا کی جان لے لی گئی، وہ مسیحا جس نے سینکڑوں لوگوں کو جو بصارت سے محروم تھے انہیں بینائی عطا کی، اور اس مسیحا کو بھی جو عقل کے اندھے ہیں انہوں نے نہیں چھوڑا اور ان کی جان لے لی، ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ڈاکٹر بیربل کی۔ ڈاکٹر بیربل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو ظاہر ہے کہ ڈائریکٹلی اور ہمیں خود بھی میڈیا سے بھی ان کا بڑا انٹریکشن تھا، بہت افسوس ہوا۔ انسانی جان تو کسی کی بھی ہو ظاہر ہے بہت قیمتی ہوتی ہے اور ایسے کسی بھی واقعے پہ ان کے خاندان کے لیے تو ظاہر ہے یہ ایک صدمہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں جو ہے نا وہ ایک خوف کی لہر جاتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں جناب شکیل احمد بیگ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے اور سماجی رہنما بھی ہیں، بہت ایکٹیو رہتے ہیں مختلف صارفین کے ایشوز پر۔ بہت شکریہ آپ کا شکیل بیگ صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ سارہ خالد صاحبہ جو کہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہیں اور فوکل پرسن ہیں CRPC کی۔ بہت شکریہ آپ کا سارہ صاحبہ۔ جناب شکیل بیگ صاحب، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیا کہیں گے کراچی شہر میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اور ڈاکٹر بیربل کے حوالے سے بھی کوئی بات کریں؟ بالکل، میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے کہ میں انٹر کا زمانہ تھا میرا، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے قریب ہی ایک پریکٹس کیا کرتے تھے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ کے۔ از اے ویری ینگ، اس ٹائم آئی تھنک نیا انہوں نے گریجویشن کیا تھا، MBBS کیا تھا، تو ان کے ساتھ رہتی تھی اور اس بات کو تقریباً کوئی 30 سال گزر چکے ہیں۔ 30 سال بعد بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب ہم ملتے تھے ایسا لگتا تھا کہ آج ہی نیا دن ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ اور ڈاکٹر صاحب میں جو انسانیت ہے نا، جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں، جو مذہب سے بالا تر ہو کے ہوتی ہے، وہ شخص، اس میں انسانیت بہت تھی۔ وہ شخص، اگر ہم کبھی مریض کوئی اسپینسر ہاسپٹل بھی لے کے جاتے تھے، آپ بلیو کریں خدا کی قسم، وہ جب ایک اچھے عہدے پہ بھی فائز ہو گئے اس کے باوجود بھی وہ رسپیکٹ دیتے تھے کہ نہیں یار ایک انسان کے دعا کرتے تھے اس کا۔ آپ نے کہا کہ عقل کے اندھے،
میں کہتا ہوں عقل کے اندر نہیں ہے. یہ بیسیکلی ان کے اندر نہ دل ہے نہ انسانیت ہے. یہ وہ لوگ ہیں یہی نہیں دیکھتے کہ ہم جس کو مار رہے ہیں وہ ہے کون. ہم یہ نہیں جانتے کہ مارنے والے کے ساتھ ہم ظلم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کی ذات کے ساتھ ظلم نہیں کیا, اس کے خاندان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, آپ نے ظلم کیا جس کو وہ شفا دیتا رہا, جس کا علاج کرتا رہا, جس کو اسے فیضیاب ہوتے رہے. دیکھیں آپ نے اس انسان کا مرڈر کر دیا, اس انسان کو ختم کر دیا. کیوں کر دیا کچھ پتہ نہیں آپ کو. آپ نے بس مارنا تھا, مارا, چلے گئے. آپ نے خوف پھیلانا تھا, خوف پھیلا دیا. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف شہر کی طرف. دیکھیں جب رمضان مبارک آیا, مجھے ایک وہ بھی رمضان مبارک یاد ہے کہ جب بہت لاشیں اٹھا کرتی تھی شہر کراچی سے, گھر سے نکلنا ایک خوف زدہ تھے ہم کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. آج بھی اسی طرح کے حالات ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بڑی اچھی بات کی کہ ادارے کے اندر ایک نئے ڈپارٹمنٹ بنتے جا رہے ہیں. دیکھیں اس سے کیا فائدہ ہوگا, نفری تو آپ کی اتنی ہے. فرق آپ نے صرف اس کے نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریزن کیا ہے کہ جب آپ کے پاس جتنے نفوس ہیں وہ تو اتنے ہی رہیں گے, آپ کے جوان تو نہیں زیادہ ہو رہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ شاید وہ جو افسران بالا ہیں وہ شاید خوش ہو جاتے ہیں, یا شاید آپ پتہ نہیں کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں وہ خوشی ملتی ہے, لیکن اس سے ہم انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جو شہر کراچی میں رہنے والے اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ابھی گورنر سندھ جیسے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, افطاریں کر رہے ہیں, کہیں بھی ہوتا ہے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی گورنر صاحب نے اس چیز کو فیل کیا کہ بغیر سیکیورٹی کے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. ریزن یہ کہنے والے تھے کس دن انہیں بغیر سیکیورٹی کے جانا چاہیے, اور اللہ کرے کبھی ان کا ٹکراؤ ہو جائے. میں ریسنٹلی ابھی ان کے ساتھ پرسوں میں ان کے ساتھ تھا, ایک جگہ وہ آئے ہوئے تھے, تشریف لائے تھے اپنا ختم القرآن میں. تو آپ بلیو کریں ان کی سیکیورٹی پہلے آئی تھی, پھر اس کے بعد وہ آئے تھے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ گورنر صاحب فروٹ تو سستا دلوا رہے ہیں. او بھائی سستی جان ہو چکی ہے, اس کو تو مہنگا کر دیں. فروٹ تو آپ دلوا رہے ہیں, آپ نے جو کچھ کرنا کر. ادھر بھی تو آئے ہیں, گیس کے بل آپ کہتے ہیں ہم پھاڑ دیں گے, یا اس پہ ٹیکس ختم کر دیں گے, یا مناسب لیں گے کیونکہ گیس نہیں آ رہا. یہ خالی سیاسی بیانات ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ امن نہیں قائم کریں گے, گیس ہو, پانی ہو, بجلی, یہ انسانوں کو ضرورت ہے. جب انسانوں کے ساتھ اگر آپ ماننا شروع کر دیں گے تو کیسے انسانیت. سارا آپ کیا کہیں گی اس صورتحال میں؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ عوام جو ہے یہ ساری جو ہے پرابلمس جو ہے وہ فیس کر رہی ہے, اور کیا نام ہے اس کے لیے ضرور بالکل کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے, کوئی ایسا ذریعہ نکلنا چاہیے کوئی, کیونکہ ڈسکشنز تو ہوتی رہتی ہیں, میٹنگز بیٹھتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کوئی سولوشن نہیں نکلتا. میں چاہتی ہوں, اور باقی عوام بھی, ہم جتنا انٹریکٹ ہوتے ہیں لوگوں سے اتنا ہم لوگوں کو چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ان چیزوں کا کوئی سولوشن نکلے اب, کیونکہ اب بس ہو چکی ہے. مطلب اب بالکل جانوں پہ بن گئی ہے لوگوں کے, کوئی بھی جگہ سیف نہیں رہی, کہیں پہ بھی کوئی بھی جگہ اب سیف رہی نہیں ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس پہ کوئی جو ہے ایکشن ہو. آپ کیا سوچتی ہیں جب گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہیں, کہیں جانے کا ارادہ کرتی ہیں, تو پھر کیا خیالات؟ میں تو آنیسٹلی بہت جو میں کرتی ہوں, اور میں اپنی دوستوں کو, اپنی بہن بھائیوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ بھائی اسنیچنگ کا اگر, کیونکہ ہم جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ ایک مائنڈ میں آتا ہے اسنیچرز نہ آ جائیں. ایک یہ ڈر ہوتا ہے آپ کو نا مائنڈ میں کہ اسنیچرز نہ آ جائیں, کہیں پہ بھی ہم کچھ کر رہے ہیں یا بیگ سے پیسے ہی نکال رہے ہیں یا کچھ ہے, کہیں اسنیچرز آ گئے تو بیگ تو ایک تو اتنا سیو کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں اپنے پیسے, اور ایک ایکسٹرا موبائل رکھتے ہیں چھوٹا, اپنا جو ٹچ موبائل ہوتا ہے وہ تو ہمارے پاس ہوتا ہی ہے, لیکن دیکھ ہم چھوٹا والا موبائل بھی اپنے پاس رکھتے ہیں, اسنیچرز ہیں تو ہم اس کو وہ دے دیں نکال کے. اتنا اس کا گوشت رہتا ہے. جی بالکل, ہو چکا ہے میرے ساتھ ایک واقعہ اس طرح ہی پیش آیا تھا. جی بالکل, اور میں اپنے بھائی کے ساتھ تھی بائک پہ, تو انہوں نے آ کے جو ہے وہ پہلے انہوں نے مجھ پہ رکھا ہے, بھائی کو انہوں نے بولا نکالو, لیکن رکھا جو پیچھے والے تھے اس نے, وہ بھی بائک پہ تھے اور ہم بھی بائک پہ تھے. تو وہ جو ایک بیٹھے ہوئے تھے بائک پہ, اور جو ایک جو تھا وہ آیا جو ہے اسنیچنگ کرنے کے لیے اس طرح, تو گن جو تھی وہ میری طرف ہی تھی, تو بیگ اس نے دیکھ لیا تھا. میں نے اپنا چھوٹا والا موبائل ہی نکال کے دیا نوکیا, میں بولا میرا بڑا نہیں ہے. آپ تو بڑی لکی رہی ہیں. میرے بھائی نے رکھا ہوا تھا. ڈاش کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے. بالکل, آپ کو نا اپنے مائنڈ سے تھوڑا سا, اب عوام میں وہ بھی پیدا تھوڑے ہو گیا ہے نا, تھوڑا یوز ٹو ہو گئے اس چیز کے لیے. کوئی نیا ہو تو وہ تو شاید گھبرا جائے. تو آپ نے شکیل بیگ صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ویڈیوز جو آئیں سوشل میڈیا پہ, ہم نے بھی دیکھا کہ وہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا, انہوں نے ان کے پرس تک کھینچ کے لے گئے. یہ بھی ایک خاتون ہی ہے نا جو آپ کو واقعہ سنا رہی ہیں, یہ کوئی آپ سوچیں کہ کتنا, یعنی کہ ایک ہمارے یہاں دیکھیں, ایک پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بھائی آپ, کئی پیرنٹس کو نہیں پتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں, لیکن کم از کم آپ
10 منٹ کا اپنے بچوں کو لیکچر ضرور دیں, ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے وہ نہیں کر رہے, آپ کے بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے ہیں, بہت صحیح ہے, لیکن کم از کم بتائیں, کیونکہ جب بچہ پکڑا جاتا ہے, جب پولیس جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے, ماں باپ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہمارا بچہ یہ کر رہا ہے. وہ بھائی آپ ہی کا بچہ کر رہا ہے, سی سی ٹی وی کیمرے پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ابھی جو ایک ویڈیو آئی تھی وہ تھوڑے دن پہلے شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ وہ معذور عورت کو ویل چیئر پہ لے کے جا رہی, کہیں اور نہیں, معذور وہ اس بیچاری کے ایک کیا بیگ ہوگا, اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کے گھر کے سامان تھا, پیسے تھے, کیا تھا, وہ اس کو دیکھے کس طرح چھینتا ہوا گیا ہے. اس وقت یقین کریں کہ وہ ختم ہو گیا. فرق ہے یار, چلے مرد ہے یہ لڑ لے گا, مرد ہے کوئی بات کر لے گا, مرد ہے تو اس کے ساتھ کچھ چلے. اب تو عورتوں کو نہیں چھوڑا جا رہا, یعنی کہ خواتین کے ساتھ بھی وہ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ جو میرے خیال ہے کہ غیر اخلاقی سا ہے, جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. اب پچھلے کئی سالوں سے یہ بھی تہذیب بد تہذیب میں بدل گئی ہے کہ نہیں, ہم نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ خاتون خانہ ہے چلو ہم اس کو چھوڑ دیں, کوئی بچی کالج اسکول کی ہم اس کو چھوڑ دیں. اس کے ساتھ بھی پھر بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں خواتین کے ساتھ, آپ ڈکیتی کرتے ہیں, لوٹتے ہیں, اسنیچنگ کرتے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک چیزیں ختم نہیں ہوں گی آپ سب کچھ کر لیں. اب میں سمجھتا ہوں حالانکہ سندھ گورنمنٹ کا اس وقت یقین کریں بہت سارے ایفرٹس اچھے ہیں, خاص کر ابھی یہ قیمتوں کی اگر جب بات ہوگی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. دیکھیں ادھر اگر جتنا لگے اتنا ہی, اگر تھوڑا سا, اور اگر ایک چیز اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, ابھی میں کل پرسوں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں رینجرز کھڑی ہوئی تھی, تو رینجرز کی ایک بائک کھڑی ہوئی تھی, پھر رینجرز کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد ایک اور بائک کھڑی ہوئی تھی. تو میں وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے مجھے روکا, دیکھا, خیر فیمیل ساتھ تھی, فیملی ساتھ تھی, تو انہوں نے کہا چلے جائیں, چلے, وہ ان کی مہربانی ہے. لیکن میں اس بات سے بڑا حیران تھا کہ اگر یہ بائک کسی اور جگہ کھڑی ہوتی تو کم از کم کہیں اور بھی جگہ کو تھوڑا سا سیکیورٹی مل جاتی. اس کو آپ اپنی گاڑیوں کے قریب پتہ نہیں کیا, یا تو آپ اپنی گاڑی کو سیکیورٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اس طریقے سے آپ کوشش کریں کہ جو بائکس والے ان کو کسی اور علاقے میں کھڑا کریں تاکہ وہاں کے لوگ بھی لوٹ مار سے بچ سکیں. ابھی اس وقت میرا خیال ہے پرسوں مجھے ایک کال آئی, نیا نازو آباد کے باہر سے نکلتے ہی جیسے ہی لوگ نکل رہے ہیں ان کو سنیچنگ کی جا رہی ہے, ان سے چیزیں چھینی جا رہی ہیں. اچھا چھینتے ہیں, پھر ادھر سیدھا آپ کو پتا ہے ایسا علاقہ ہے کہ کوئی دوسرا تو ان کے پیچھے جا بھی نہیں سکتا, لوگ خوفزدہ ہوئے ہیں وہاں پر. باقاعدہ ایک صاحب نے مجھے کال کر کے کہا کہ دیکھیں سر آپ ٹی وی چینلز پہ اس پہ آتے ہیں تو ذرا اس آواز کو اٹھائیں. دیکھیں آواز اٹھاتے کیا کریں گے جب تک گورنمنٹ اس کے اوپر خود تندہی سے کام نہیں کرے گی, یہ کسی صورت میں سنیچنگ یا ڈکیتی اور یہ کام ختم نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے گورنمنٹ کو سیریس ہونا پڑے گا. ایپیکس کمیٹی بلائیں, جو بھی بلانی ہے اس کو بلا کے اس کو دیکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا دوسری گورنمنٹ وہ اپنی لڑائیوں میں لگی ہوئی ہیں. چلیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر قاضی واسق صاحب نے, جو کہ صدر ہیں سیماؤ ہے کنفیڈریشن آف میڈیکل ایسوسی ایشن ایشیا اینڈ اوشیانا, اور سابق ٹریجرار ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سینٹر کے. السلام علیکم جناب ڈاکٹر واسق صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر واسق صاحب, پہلے تو ڈاکٹر بیربل کے حوالے سے بتائیے, آج پی ایم اے ہاؤس میں آپ لوگوں نے ایک تعزیتی ریفرنس بھی کیا تھا, اس اندھوناک واقعے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ بھی وہاں موجود تھے, ایک تعزیتی اجلاس پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور آفٹلمولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان جو آئی سوسائٹی ہے, ماہرین امراض چشم کی جو سوسائٹی ہے, اور کے ایم سی کی ریٹائرڈ امپلائیز ایکشن کمیٹی کے تعاون سے یہ آج تعزیتی اجلاس ہوا تھا. اور جیسے کہ آپ نے بھی وہاں سنا کہ یہ انتہائی افسوسناک اور بہت ہی اندھوناک واقعہ ہے, اور اس میں یہ اس دن پیش آیا جسے ہم مسیحاں کا دن کہتے ہیں, یعنی ڈاکٹرز ڈے کہتے ہیں. یہ اس دن پیش آیا اور انہیں جو ہے ایک دہشت گردی ہی میں کہوں گا, کیونکہ انہیں گولیوں سے چھلنی کیا گیا اور وہ جو ہے جانبر نہ ہو سکے اور وہیں ہسپتال جاتے ہوئے انتقال کر گئے. ڈاکٹر بیربل کے حوالے سے, چونکہ میں بھی اسپینسر آئی ہاسپٹل میں تقریباً 27 سال میں نے کام کیا, اور ڈاکٹر بیربل نے بھی میرے ساتھ وہاں تقریباً 20 سال کام کیا. وہ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ سادہ طبیعت, دھیمے لہجے کا مالک اور غریبوں کا درد رکھنے والا ڈاکٹر تھا. اور اس کی سادگی کا میں ایسے بیان کر سکتا ہوں کہ وہ ہاسپٹل میں جب وہ آر ایم او کی حیثیت سے رہتا تھا تو وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ کے اندر, جو کہ ہاسپٹل کے اندر ہی تھا, وہاں رہائش پذیر تھے. اور عام طور سے آئی کا یا اسپیشلائزڈ ہاسپٹل میں دوپہر تک تو
سہولتیں موجود ہوتی ہیں, ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, لیکن شام اور رات کے وقت جو کور دیا کرتے تھے وہ یہ ڈاکٹر بیربل ہوا کرتے تھے جب میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا وہاں پہ. اور میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی مریض کہیں سے بھی آیا ہے, شام ہو, رات ہو, ایمرجنسی ہو, عید ہو یا کوئی ایسے مواقع ہوں کہ جس پہ ڈاکٹرز دوسرے لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے, ڈاکٹر بیربل ہسپتال میں موجود رہتے تھے اور مریضوں کو بہترین طریقے سے یعنی ان کے لیے کام کرتے تھے. انہیں ان کی دوائیوں کا ارینجمنٹ کرنا, یہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یعنی ہر دل عزیز شخصیت بن گئے تھے. اور لوور اسٹاف سے لے کے جو اوپر کے تمام افسران ہیں بلدیہ کے بھی, انہوں نے انہیں دیکھ لیا تھا اور یہی ان کی لیڈرشپ کوالٹیز میں آگے بڑھیں اور بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بنے. وہ اسپینسر آئی ہاسپٹل میں میڈیکل آفیسر, آر ایم او, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور پھر بعد میں کے ایم سی کے ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز بھی بنے. اور انہوں نے, میں نے یہی دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو تو بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی پیار و محبت سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور مجھے انتہائی افسوس ہوا کیونکہ اسپینسر آئی ہاسپٹل جب میں وہاں کام کرتا تھا اور میرے ساتھ جو ہمارے اور دوسرے ڈاکٹرز اور اسٹاف تھے وہ ایک فیملی کی طرح ہوتے تھے اور اس فیملی کے اندر یہ ایک اہم ممبر کی حیثیت رکھتے تھے. اور پھر جب میرا وہاں سے ریٹائرمنٹ ہو گیا اور میں یہاں پاکستان آئی بینک سوسائٹی ہاسپٹل آ گیا تو اس کے بعد بھی ہمارے رابطے رہتے تھے. اور یہ اکثر جب یہ ڈائریکٹر میڈیکل سروسز تھے تو میرے پاس یہاں بھی آتے تھے, کچھ مریضوں کے بارے میں مشورہ کرنا ہو, کوئی ان کے گاؤں کے حوالے سے کوئی مریض آیا ہوا ہو اسے بھی لے کے آتے تھے. اور پھر سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ یہ جو آئی کیمپس ہوتے ہیں اور جو خدمت خلق کے کام ہوتے تھے اس میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اور یہ وہ کیمپس ہوتے تھے جسے ہم فری آئی کیمپس کہتے ہیں اور اس میں یہ یعنی بلا معاوضہ کام کرتے تھے اور اکثر اپنی جیب سے غریبوں کے لیے دوائیں اور وہ سب جو ہے دینے کا بندوبست کرتے تھے. تو میرے لیے تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ, میرے لیے بڑا شاکنگ تھا جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی کہ ڈاکٹر بیربل اب اس دنیا میں نہیں رہے تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا. اور آج پی ایم اے میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں مجرم ملوث ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان کو جو ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور یہ کسی ایک مسیحا کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ پوری مسیحائی کا قتل ہے اور اس کو جو ہے بہت سیریسلی لینا چاہیے. مجھے ایک بات کا اطمینان تھا کہ گورنر سندھ نے جو ہے وہ نوٹس لیا اور پھر انہوں نے پولیس کو اور آئی جی صاحب کو کہا کہ یہ ایک چیلنجنگ کیس ہے اور اسے جلد از جلد حل کیا جائے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کا عقدہ جلدی کھلے گا اور مجرموں کو واقعی قرار واقعی سزا ملے گی. ڈاکٹر قاضی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں جو ڈاکٹرز اور ان کے جو کولیگس موجود تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا اس پہ, اور ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک مریضہ کا بھی ذکر کیا تھا, وہ کیا تھا؟ بالکل, وہاں پہ ڈاکٹر نیاز بروئی بہت مشہور آئی اسپیشلسٹ ہیں اور وہ بھی ایم ایس رہے ہیں اسپینسر آئی ہاسپٹل کے, انتہائی افسردہ تھے اور سب کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک بہت ہی مخلص شخص کی موت ہوئی ہے. اور جو آپ نے مریضہ کا ذکر کیا تو وہ سلسلہ یوں ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریضہ آئی اور انہیں جب یہ پتہ لگا کہ ڈاکٹر بیربل کے ساتھ یہ حادثہ یہ سانحہ ہو گیا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو رو کے یہ بتایا کہ میرا پچھلے ہفتے انہوں نے چشمے کا نمبر دیا تھا اور مجھے یہ کہا تھا کہ میں آپ کا آپریشن کر دوں گا اگلے 1-2 ہفتے میں.
تو کہنے لگی کہ اب تو ڈاکٹر بیربل نہیں رہے، اب میں آپریشن جا کے کہاں کراؤں گی، تو اور یہ کہہ کے وہ رونا بھی شروع کر دیا. تو اس طرح سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی، جیسے آپ کے ہاں ہمارے ایک دوست ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کسی ڈاکٹر کا قتل نہیں ہوا، یہ کسی مسیح کا قتل نہیں ہوا، بلکہ یہ ان مریضوں جن کو وہ شفایابی دیتے تھے، جن کا وہ علاج کرتے تھے، ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا گیا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قاضی واسق صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں اور ڈاکٹر بیربل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہم صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ڈاکٹر بیربل کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی شہر میں بھی، ویسے تو ظاہر ہے دیہاتوں میں، اندرون سندھ میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں کویکری جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے، عطائیت بہت ہے، اور عام لوگ جس شخص کو کلینک میں بیٹھے ہوئے جس شخص کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں، افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کلینکس میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں، وہ کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہے، بس تھوڑا سا تجربہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، وائٹ ایپرن پہن لیتے ہیں، اسٹیتھوسکوپ لٹکا لیتے ہیں، تو بس اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. نہ صرف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ مریضوں کو بھی ویسے ہی کاٹ پیٹ ان کی شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ نیلی پیلی اور لال دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن بہت ساری صورتوں میں وہ مریض کی بیماری کو مزید بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اسے ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں عطائی ڈاکٹرز کے جو کلینک ہیں وہ بہت زور و شور سے جاری ہیں. وہاں پر کلینک کھلے ہوئے ہیں شام کے اوقات میں، رات کے اوقات میں، اور وہاں پر جو کویکس ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کر کے غریب مریضوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں. خاص طور پر ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اگر بات کی جائے تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف علاقے، نارتھ کراچی، نیو کراچی اور شاہنواز بھٹو کالونی، کٹی پہاڑی، اور اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے علاقے منگو پیر اور سیف المری گوٹ میں بھی عطائی جو ہیں وہ سرگرم ہیں. اور رشید آباد، بلال کالونی، نارتھ کراچی کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی عطائیوں کے کلینک جو ہیں وہ قائم ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جن کلینک کو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم نے سیل کیا تھا وہ کلینک بھی خیر سے دوبارہ کھل گئے ہیں. اور بہت سارے کلینک کے بارے میں یہ بھی اطلاع ہمیں ملی ہے. ابھی اس کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس جو ہے وہ ہماری ٹیم جمع کر رہی ہے. اور کچھ کلینکس کی یہ بھی اطلاع ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے جب ان کے مین دروازے پر تالا ڈال کے انہیں سیل کیا اس کلینک کو، تو انہوں نے خیر سے دوسری طرف کا ایک دروازہ کھول کے اور پھر سے کلینک شروع کر دیا. تو یہ اس طرح کے بھی واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کی مزید ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں گی تو ہم اگلے شوز میں آپ کو بتائیں گے. سیف المری کوٹ کے حوالے سے بھی اسی طرح کی اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی کئی عطائی جو ہیں وہ کلینک کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ سے آنے والے پروگرام میں شیئر کریں گے. جناب شکیل بیگ صاحب، آپ نے بھی بہت کیمپینز چلائیں عطائیوں کے حوالے سے، لیکن یہ کہ چوں کا تو ہی معاملہ چل رہا ہے. اچھا، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ہم جب کیمپین کر رہے تھے تو ہم جب جاتے تھے تو ہم جب ان سے ملتے تھے تو پتہ چل جاتا کویکس کا، تو ہم ان سے کہتے تھے یہ فارم میں بھر دو، تو آپ یقین کریں وہ سب سے پہلے پیسے رکھتے تھے. اتنے آتی ہیں وہ، یعنی کہ وہ سمجھتے ہوں گے آپ بھی آگے جی کسی دکان سے آئے ہیں. اور وہ ہم بولتے تھے بھائی آپ ہمیں پی ایم ڈی سی اپنا بتائیے، یہ بتائیے تاکہ ہم آپ کا کنفرم کریں، ہم ایک ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عادت ان کو اتنی اچھی پڑی ہوئی ہے، چاہے پولیس چلی جائے، چاہے کوئی اور ایجنسی چلی جائے، یا ہیلتھ کیئر کمیشن چلا جائے. ہیلتھ کیئر کمیشن کون سا کوئی، وہ بھی تو ان کے وہ ملازمین ہیں بیچارے جو کسی زمانے میں ڈی ایچ او کے ساتھ ہوتے تھے، آج ادھر چلے گئے، یا کچھ اور ڈپارٹمنٹ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہی لوگ ہیں نا. لوگ عوام تو وہی سندھ کی ہے، تو سندھ سے اٹھ کی جو کراچی شہر سے ہو کہیں سے بھی ہو، تو وہ تو جانتے ہیں سائیکی، اور پھر وہ سائیکی زیادہ جانتے ہیں جو کلینک چلا رہے ہیں، کیونکہ اس کا کیا ہوگا، وہ تو 4 مریضوں کو لگائے گا ڈرپیں، وہ پیسے وہاں سے پورے کر لے گا. تو بات اتنی سی ہے. اچھا، دوسرا ایک اور بھی مسئلہ ہے. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، یہاں پیشنٹ کا بھی مسئلہ ہے. وہ ان کلینک میں اچھا جب آپ کہیں ریٹ کنٹیکٹ کریں کچھ کریں تو وہاں ایک رجسٹ بھی آتی ہے، میں چونکہ کر چکا ہوں، وہ عوام رجسٹ کرتی ہے. او جی آپ کو کیا پتہ، یہ بہت اچھا، او بی بی یہ ڈاکٹر نہیں ہے، بھائی یہ ڈاکٹر نہیں ہے. سر آپ کو کیا پتا، ہم تو اس سے 2 انجیکشن سے ٹھیک ہو جاتے. او بھائی وہ آپ کو کورٹیسون لگا رہا ہے. واٹ از دا کورٹیسون؟ عام آدمی کو پتہ ہی کوئی نہیں. نوول جین لگا رہا ہے، بھائی پتہ ہی نہیں. ڈیفرون لگا رہا ہے، پتہ ہی. مسئلہ کیا ہے یہاں پر، میں ہیلتھ کیئر کمیشن سے بھی ملا تھا جا کر، آپ ہی کے پروگرام کرنے کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی. ان کو ہے کہ جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کچھ لاز، کچھ چکروں میں اس میں الجھے ہوئے ہیں.
لیکن ایک چیز ہے جو ایک عام آدمی کے پاس تھا وہ تھا ایک جا کے تھانے میں FIR کٹوانے کا, وہ اب ان کے پاس ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس ہے. اب ہیلتھ کیئر کمیشن اگر جب سیل کر رہا ہے اس کے ساتھ FIR کیوں نہیں کٹواتا؟ اس لیے نہیں کٹواتا کہ ہمیں کورٹ میں جانا پڑے گا, ہمیں عدالتوں میں جانا پڑے گا, وہ ادھر سیفٹی کر رہا ہے. اچھا جب وہ FIR کٹوائے گا تو اس کا جو افسر ہے جس نے جا کے سیل کی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی مدیت میں ہوگی نا. وہ یہ کر ہی نہیں رہے کام, وہ تو سمپل سا جاتے ہیں, ایک کاغذ کا پرچی لگاتے ہیں, ان کو بھی پتا ہوتا ہے پیچھے والا دروازہ کھلا. یہاں تک ایسی سی سیل ہے جو آپ کو بڑا لطیفہ سناؤں, ہاسپٹل سیل کر دیا, اس کے کمرے کو جا کے سیل کر کے آگے. او بھائی اس کے کمرے کو کیوں سیل کیا؟ باقی تو ہاسپٹل کھلا ہوا ہے. نہیں جی وہ جو اس کمرے میں چیز تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی, ہم نے سیل کر دی. لطیفے ہیں بہت سارے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں پیشنٹس کو بھی چاہیے کہ جہاں کوئیکری ہوتی ہے اس سے بچیں, یعنی کہ جعلی ڈاکٹروں سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. آپ کوشش کریں کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر چلے جائیں, گورنمنٹ کے کسی ہاسپٹل چلے جائیں, آپ ڈاکٹر سے وہاں کوالیفائڈ. وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں پرابلم صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ جی وہ وہاں میڈیسن نہیں ملتی, لیکن ڈاکٹر تو کوالیفائڈ ملتا ہے نا. آپ اس کو بولتے ہیں کہ مجھے باہر سے دوائیں لکھ دو, میں باہر سے خرید لوں گا. اچھا بہت سارے لوگ کم فیس کے چکر میں بھی چلے جاتے ہیں کہ یار وہ کسی نے ویلفیئر کا نام رکھ دیا, کسی نے 50 روپے پرچی رکھی, 100 روپے رکھی, 200 روپے رکھی, اس طرح سے. وہ اصل میں انہوں نے میں ایک جملہ بولتا ہوں, وہ منجن بیچنے کا انہوں نے ایک طریقہ, سائیکی سے کھیلتے ہیں نا وہ, کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے آپ کو. اچھا پھر وہ کیا ہوتا ہے, کہیں سے ڈونیشنز کی میڈیسنز آ گئی, وہ اٹھا کے دے دی, سیمپلنگ کر دی, اس سیمپلنگ کی میڈیسن آ گئی. اچھا کوئی کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو لا کے دے دیتی ہیں, لیکن وہاں آپ نے بٹھائے ہوئے تو جعلی ڈاکٹر ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک تھوڑا سونے پہ سہاگا کیا کرتا ہے, وہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ جا کے بیٹھے ہوئے ایلوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں. جبکہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں انہوں نے پڑھا ہے, ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے, لیکن انہوں نے ایلوپیتھک میڈیسن کو نہیں اسٹڈی کیا ہوا ہے, وہ ہربل تو کوائکری ہے نا, لیکن وہ اس کے اوپر بھی آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے. تو میرا مقصد ہیلتھ کیئر کمیشن کا مسئلہ وہ ہے کہ جیسے مور ناچتے ناچتے اپنے پاؤں دیکھتا ہے تو روتا ہے, تو ہیلتھ کیئر کمیشن بھی مجھے لگتا ہے کچھ لاز ایسے ہیں کہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں اس پہ کیا کروں, لیکن وہ جان بوجھ کے بھی نہیں کرتا. جب FIR کی آپشن آپ کے پاس ہے, اپرچونٹی آپ کے پاس ہے, تو آپ FIR کٹوائے نا. آپ نے جس کو سیل کیا اس کے اندر جو بندہ برآمد ہوا اس کے تو آپ نے کلینک کو سیل کیا. کلینک کے ساتھ ساتھ بہت سارے لیبارٹریز بھی ایسی چل رہی ہیں, لیبارٹریز کا تو میں آپ کو بتاؤں, لیبارٹریز کا اتنا رپورٹ کی وجہ سے علاج ہی غلط شروع ہو جاتا ہے. سر میں آپ کو بتا دوں لیبارٹریز کا یہ حال ہے, میں خود آئی وٹنس ہوں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایک بندہ آیا موٹر سائیکل پہ, میں خود ایک لیبارٹری میں بیٹھا ہوا تھا, لیبارٹری کا نام میں نہیں لینا چاہتا. وہ آیا, اس نے کوئی 8-10 اس کے ہاتھ میں سرنجیں پکڑی ہوئی تھی, تو وہ اس کو دے رہا, تو میں بڑا ایک دم اٹینشن ہو گیا, کیونکہ آپ کو پتا ہم تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا خیریت اتنے سارے مریض کہاں سے آ گئے, تو پتہ چلا کسی کلینک ہے ان کا, اور یہاں سے وہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں, ان کو 50% وہ ملے گا, ڈسکاؤنٹ ملے گا, کمیشن کہہ لیں جسٹ, کیونکہ وہ اس کی رپورٹس کے اوپر ہو گئے. آپ اندازہ کیجئے ایک لیبارٹریز کا ایسا بزنس شروع ہوا ہے کہ اس طرح کی بھی لیبارٹریز آ گئی ہیں جو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ان کے پاس کوئی سسٹم بھی نہیں ہے, وہ کہیں اور سے شاید ٹیسٹ کرائیں, تو مجھے نہیں پتا. اور خود ہی یا تو دیکھ لیں آپ, بلدیہ ٹاؤن کا ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو, یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, کہ ایک لیبارٹری والے کے پاس یورین ٹیسٹ کے لیے آیا ہوا تھا. آپ بلیو کریں اس نے اس کو دیکھ کے رپورٹ بنائی, تو وہ کرسچن تھا. میں نے اس کو بولا یار یہ کیا کر رہے ہو تم, کہ لگا سر میرا اتنا بڑا تجربہ ہے کہ آپ جائیں اس کو ٹیسٹ کرائیں, جو میں لکھ رہا ہوں وہی ہوگا. تو سر یہ چیزیں جب آپ لیبارٹریز کی, پہلی بات ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو ان کی رجسٹریشن کرنی چاہیے. رجسٹریشن صرف نہ کریں, مثلا سندھ فوڈ اتھارٹی کی طرح صرف ان کو وہ نہ دیتے ہیں لائسنس. سندھ فوڈ اتھارٹی لائسنس دے رہی ہے, ان کے بعد میں ان کا چیک کرنے کا ایک پروسیجر وہ اپنے طور پہ کرے. ہیلتھ کیئر کمیشن ان کو دیکھیں کہ کیا وہ ان کے معیار پہ پورے اترتے ہیں. بہت ساری شکایت ایسی ہیں کہ بہت سارے اسپتال جو میجر سرجریز بھی کر رہے ہیں, میجر نا, لوگوں کے گردے بھی نکال رہے ہیں. وہ تو کاروبار ہو گیا نا, وہ تو گردہ بک گیا, پتہ ہی نہیں چلا آپ کا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود ٹی وی پہ بھی ہم نے یہ پروگرام بھی دیکھے, سوشل میڈیا پہ بھی آئے ہوئے ہیں, کہ ایک بندہ گیا ہے, اس کو کسی اور کوئی بیماری میں گیا, پتہ چلتا ہے اس کو گردہ نکال دیا. تو بھائی یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں جب میں ان کے CEO سے ملا تھا تو مجھے یہ لگا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو سچی بات ہے, جو مجھے فیل ہوا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ مجھے وہ تھوڑے مجبور سے بھی نظر آئے کہ یار میں یہ کروں یہ نہیں کروں. ایک تو یہاں مسئلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنی سیٹ بھی بچانا ہوتی ہے, اور ساتھ میں کسی کو خوش بھی رکھنا ہوتا ہے, سیاسی لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے. ایک اور المیہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک پروگرام میں بھی اٹھایا تھا, ایک ڈاکٹر صاحب کا نام ہے اور 10 کلینک پہ چل رہے ہیں. تو سر آپ کیا کہتی ہیں صورتحال کے حوالے سے؟ میں کیا ہی کہوں, سارے جو ہے معاملات بس ایک کے بعد ایک کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں تو صحت کا خیال تو رکھنا چاہیے نا, اس میں لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, آپ یہ بتائیے. بالکل دیکھیں, اب صحت کے اوپر اس طرح کا ٹاپک ہے تو اس پہ یہی ہے کہ کیا نام ہے, چیزیں جو ہیں وہ پوری غذائیت کے ساتھ ہیں ہی نہیں, کیمیکل اور جو ہے وہ چیزیں جو ہے صحیح, مطلب ہمیں غذا جو ہے نا وہ پراپر نہیں مل رہی ہے, جو ہماری پراپر ایک ہونی چاہیے نا وہ ہمیں نہیں جو ہے مل پا رہی ہے. چلیں بہت شکریہ آپ کا, سارا آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئی. جناب شکیل بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ.
اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی فروٹفل ہوگی، اس سے آپ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ میٹرو میٹرز کی ٹیم جو ہے والنٹیئرز کی وہ تیار ہو رہی ہے. اگر آپ اس ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس طرح کی سماجی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے آپ رابطہ کر لیں. ہمارا رابطے کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.